بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ یمن اور سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ کے الائز UAE وغیرہ، ان کی جنگ جاری ہے۔ سعودی عربیہ نے چاہا تھا ایک وقت پہ کہ پاکستان اس میں شمولیت اختیار کرے، لیکن پاکستان نے اپنا اصولی موقف سامنے رکھتے ہوئے، جو کہ یہ تھا کہ ہم دو اسلامی ممالک کے درمیان جنگ میں کسی کے ساتھ فریق نہیں بنیں گے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی صلح صفائی ہو جائے، یا جو زیادتی کرے ہم اس کی طرف ضرور اشارہ کریں گے۔ تو پاکستان نے اس میں فریق بننے سے انکار کر دیا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ جاری ہے اور اس سے لاکھوں انسان مارے جا چکے ہیں، یمن برباد ہو چکا ہے، سعودی عربیہ کا بھی کافی نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ UAE کا بھی نقصان ہوا ہے، سعودی عربیہ کی آئل انڈسٹری کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود اسلامی دنیا نے بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ اس جنگ کو کسی طرح رکوایا جا سکے۔ مغربی دنیا تو تماشا دیکھ رہی ہے۔ امریکہ باوجود اس کے کہ جو بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ میں اس جنگ کو کسی شکل میں سپورٹ نہیں کروں گا، انہوں نے پھر سعودی عربیہ کو ہتھیار بیچے ہیں۔ ایک وقت پہ کہا تھا کہ ہتھیار نہیں بیچیں گے، ابھی ہتھیار بیچے ہیں، ویپنز دے رہے ہیں، نیچرلی وہ جنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ حوثیز نے، یعنی یمنی باغی جو ہیں، انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹ کا ایک جہاز انہوں نے اغوا کیا، بحری جہاز روابی اس کا نام تھا، اور ان کی حدیدیہ پورٹ ہے جس کے قریب اس کو اغوا کیا گیا، یعنی یمنی پورٹ کے قریب۔ ہمارے فارن آفس نے اس اغوا کی بڑی مذمت کی اور کہا کہ ہم دبئی کے ساتھ، یعنی UAE کے ساتھ ہم پوری طرح ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم مذمت کرتے ہیں ایسے تمام اقدامات کی جس کی وجہ سے جہاز رانی کی آزادی متاثر ہو یا تجارت متاثر ہو۔ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے جاری رہنی چاہیے۔ پاکستان نے پوری طرح UAE کی حمایت کی اور مطالبہ کیا کہ اس ویسل کو اور اس کے کرو کو، جو بھی اس میں عملہ ہے، اس کو فوری طور پہ واپس کیا جائے۔ اب یہ حوثیز جو ہیں، یہ بدقسمتی کہ ان کو بھی ایک طرف ایک اسلامی ملک ایران پوری طرح سپورٹ کرتا ہے، اور ایران نے اس واقعے کی کوئی مذمت نہیں کی، نہ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جہاز واپس لیا جائے۔ یمنیوں نے، یعنی حوثیز نے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی جس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاز کس جگہ سے اغوا ہوا، کیونکہ یمنی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس جہاز نے یمنی واٹرز میں، یعنی یمن کے پانیوں میں اس نے مداخلت کی، وہاں پہنچا، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو اغوا کیا یا اس پہ قبضہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور یمن کا ویسے تو تنازعات بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ سبق بھی موجود تھا۔ یمن کے اوپر بہت ملکوں نے چڑھائی کی ہے، سوائے اس کے کہ حضرت سلیمان کے وقت میں جبکہ ملکہ سبا وہاں پہ تھیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی تائید، ایک نبی، ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان، ان کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا کہ وہاں پہ جنگ کے بغیر انہوں نے ان کی حاکمیت قبول کی۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تاریخ میں مختلف وقتوں پہ یمن کے اوپر جتنی بھی چڑھائیاں کی گئیں وہ ناکام ہوئیں، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ بھی اس پہ قبضہ نہ کر سکی، جو کہ ایک وقت پہ بہت طاقتور سلطنت تھی۔ اسی طرح جب شمالی اور جنوبی یمن کے درمیان جنگ جاری رہی، بہت عرصہ جاری رہی، ایک سائڈ پہ رشیا سپورٹ کرتا تھا، دوسری سائڈ پہ امریکن سپورٹ کر رہے تھے یا مغربی دنیا سپورٹ کرتی تھی۔ وہاں جمال عبد الناصر نے مصر سے اپنی فوج بھیجی، القارمن 75,000 75,000 کے قریب لوگ گئے، لیکن 2-3 سال کی جنگ کے بعد وہ تقریباً 25,000 واپس آئے۔ اور یمن ایک مشکل علاقہ ہے جہاں پہ یمنی خود تو سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن ان پہاڑوں میں جہاں پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں دوسروں کے لیے جنگ لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ 1934 میں جو جنگ ہوئی یمن اور سعودیز کی، اس میں سعودیز جو ہیں انہوں نے بعض علاقوں پہ قبضہ کیا، اور وہ علاقے اس وجہ سے ان کے قبضے میں آ گئے کہ یمن اور سعودی عربیہ کے درمیان جو آج سرحد ہے وہ بہت اونچے پہاڑ دیوار کی طرح سیدھے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان پہاڑوں سے اگر آگے آ کے یمنی جنگ لڑتے ہیں تو ان کو پیچھے رسد کا معاملہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ سعودیز کا ایک اپر ہینڈ تھا، چنانچہ وہ علاقے آج بھی سعودیز کے پاس ہیں۔ ان میں اسیر کا صوبہ ہے، جزان ہے اور نجران ہے۔ آپ شومی قسمت دیکھیں کہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں پہ کہ تیل بھی ہے، اور تیل نکل رہا ہے۔ آج وہاں پہ جزان میں مثال کے طور پر یا نجران میں آبادی زیادہ تر حوثیز کی ہے، لیکن تیل موجود ہے اور قبضہ سعودیز کا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لازماً
یمنیوں کو اس چیز کا بھی دکھ ہوگا، لیکن یمنی اس علاقے کا دفاع نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے کہ یہ ان کے ملک سے تقریباً ایک پہاڑوں کی وجہ سے کٹا ہوا ہے. سو ان کا اپر ہینڈ سعودیز کا تھا، انہوں نے ان پہ قبضہ کیا اور اس کی وجہ سے سچویشن آج دن تک کمپلیکیٹڈ ہے. اس جنگ کے بارے میں امریکہ کے صدر 1 سال پہلے جب انہوں نے عہدہ سنبھالا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ بڑی ظالمانہ جنگ ہے، یہ بہر صورت بند ہونی چاہیے. لیکن آج 1 سال گزر گیا، امریکہ نے جنگ بند کروانے کی کوئی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ کہ یمن میں تباہی اور بربادی اور لاکھوں انسانوں کا خون بہہ گیا. سعودی عربیہ اور اس کی افواج، UAE وغیرہ کی افواج، انہوں نے مل کے سپورٹ کیا ان کے یمنی پریزیڈنٹ عبدالربو منصور ہادی کو، اور اس کی حکومت جو کہ اب ایگزائل میں ریاض میں موجود ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے اوفینسو لانچ کیے، حملے کیے وہاں پہ، خاص طور پہ سعودی ایئر فورس نے، جس سے بڑی تباہی ہوئی. دوسری طرف حوثیز ہیں، ان کو ہتھیار ایران دے رہا ہے، اور ان چیزوں کی وجہ سے مشکلات ہیں. سعودی عربیہ نے، یونائیٹڈ عرب ایمریٹ نے کچھ علاقے قبضہ بھی کیے. البائدہ کا علاقہ ہے جو انہوں نے قبضہ کیا، اور پھر یہاں پہ کچھ کنٹرول مل جانے کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک آپ کہہ لیجئے کہ حکومت کا کچھ چھوٹا سا نیٹ ورک بھی بنا دیا، لیکن اس سے آگے وہ نہ بڑھ سکے. اب آپ دیکھیے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب پھر باوجود اس کے کہ بائیڈن صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم جنگ بند کریں گے اور جنگ نہیں ہونے دیں گے، اور نئے سرے سے پھر کانگریس سے اپروول لے کے تو ہتھیار دینے شروع کر دیے، بیچنے شروع کیے سعودی عربیہ کو. امریکہ ایک منافق ملک ہے جو کہ اصول نہیں سامنے رکھتا، لیکن پیسہ چاہیے، کمائی چاہیے، ان کی ڈیفنس انڈسٹری چلتے رہنے چاہیے، یہ ان کا اپنا ایک موٹیو ہے اس کے لیے. اب جو اس وقت جو وائلنس شروع ہے، اس وقت جو جنگ جاری ہے، اس میں امریکن سپورٹ اس لحاظ سے آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی خاص پابندی نہیں. بتایا جاتا ہے کہ 3,77,000 یمنی مارے جا چکے ہیں، اور اس میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے قطعاً کوئی دباؤ نہیں ڈالا کسی پہ کہ یہ جنگ بند کی جا سکے. پرنس محمد بن سلمان میرے اندازے کے مطابق وہ ایک ایسے مسئلے میں پھنس چکے ہیں جہاں خرچ اخراجات بھی ہیں، جنگ کی ٹینشن بھی ہے، نقصانات بھی ہیں، لیکن اب وہ اس سے ان کو باعزت رستہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا. یہی وہ چیز تھی جو کہ یا تو اسلامی دنیا نے مہیا کرنی ہے، یا پھر مغربی دنیا آگے بڑھے اور یہ کام کرے کہ اس سے ایک باعزت طریقے سے ان کو ایگزٹ مل سکے. ایگزٹ سے پہلے ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سعودیز یہ جنگ بند کر دیتے ہیں تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ایرانین جو غیر قانونی طور پہ ان کو ہتھیار، میزائلز اور مختلف ویپنز وغیرہ مہیا کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. وہ ختم نہیں ہو رہے، لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ ان میں ایرانین کو بھی پابند کیا جائے. ایرانینز کو پابند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی دنیا اس پہ مذاکرات کرے، کیونکہ امریکہ تو ایران پہ دباؤ ڈالنے سے رہا. لہذا ان حالات میں یوں لگتا ہے کہ یہ تباہی کا سلسلہ جاری رہے گا، اس میں مزید نقصان ہوگا، اور اسلامی دنیا جو ہے وہ آپ کو تقسیم ہوتی نظر آئے گی، اور وائلنس ختم کرنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں. دوسری طرف امریکہ کی اپنی جو مخاصمت ہے ایران کے ساتھ وہ بھی آڑے آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ایران لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ سعودیز کی مدد کرتے رہیں. وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ اسلامی دنیا کو توجہ دینے کی ضرورت اس لیے تھی کہ دونوں طرف مارے جانے والے لوگ اسلامی دنیا کے لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں. بار بار شہزادہ سلمان جو ہے وہ غالباً امریکیوں کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ بس ہم جنگ جیتنے والے ہیں. خود پینٹاگون کے لوگ جو ہیں وہ ہتھیار بیچنے کے لیے بڑے کین نظر آتے ہیں، لہٰذا وہ بھی اپنی حکومت کو بار بار بتاتے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر سعودیز کی مدد بند نہیں کرنی چاہیے، یا ان کو ہتھیار دینے بند نہیں کرنے چاہیے. یہ ایران کے ڈیزائنز کو یہاں پہ چیک کریں گے، ختم کریں گے، لہٰذا یہ جنگ جاری رہنی چاہیے. ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس میں؟ ان کو تو پیسے مل رہے ہیں ہتھیاروں کے، وہ چیز چل رہی ہے. یہ کام پینٹاگون نے افغانستان میں بھی کیا، اپنی حکومت کو 20 سال تک لڑاتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ بس ہم جنگ جیتنے والے ہیں. وہ جنگ تو جیتی نہ گئی، اور کئی ٹریلین روپیہ وہاں پہ یہ ڈالرز وہاں پہ خرچ کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ آیا. تو یہ سبق نہیں سیکھتے، لیکن بہر صورت ایک منافقت ہے ایسی جو کہ چھائی ہوئی ہے مغربی دنیا پہ، اور مرنے والے دونوں طرف مسلمان ہیں. خدا کرے کہ ان کو کچھ عقل آ جائے، ان کو کچھ ہوش آ جائے کہ یہ اپنے مفادات کو سمجھیں، اور یہ جو سویلین کیجولٹیز اور لوگوں کا مارا جانا، بھوک
ننگ افلاس یمن میں خصوصی طور پہ یہ چیز بند کرائی جائے. یہ انسانی المیہ ہے جو کہ اسلامی دنیا میں ہی جنم لے رہا ہے. اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ تباہی بہت بڑھے گی اور کبھی بھی ایران اور سعودی عربیہ کی آپس کی دشمنی ختم نہیں کی جا سکے گی. میرا اپنا خیال ہے کہ وہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اسلامی دنیا کو اپنے معاملات خود سنبھالنے چاہیے. اسلامی دنیا کو OIC کے پلیٹ فارم کو زیادہ افیکٹو بنانا چاہیے. اسلامی دنیا کو بہت زیادہ توکل اور بھروسہ مغربی ممالک پہ نہیں کرنا چاہیے. وہ مخلص نہیں ہیں، وہ غلام ہیں اور رہیں گے یہودیوں کے اور اسرائیل کے. ان کی ساری سوچ انہی کے گرد گھومتی ہے. لہٰذا مسلمانوں کو اپنا فائدہ سوچنا ہے، اپنا بھلا دیکھنا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی اندرونی اختلافات اور جنگ بند کرنی ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو باہر سے کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بخود اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. پاکستان پائندہ باد.